اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب بھی بات کرتے بڑی گہری کرتے، بات کرتے تو بڑی دور کی کرتے، بڑی منطقی، بڑی فلسفی اور بڑی قرینے قیاس بات کرتے۔ کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چن لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھنا، مولا کائنات کیا فرماتے؟ فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھیں نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے، تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے، یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار نہیں کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہو نا، وہ والا رنگ بھی تو ہو نا جو حضرت صوبان بن مالک نے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں، انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ والضحیٰ کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ جو حضور کے ساتھ والے۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ۔ تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟ ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے، حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے، کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت۔ اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں،
کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے۔ یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسے شخص بھی ہے ثمامہ بن اسال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندے تے تیریاں ویکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ یعنی ستون سے بندے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندے رہے، اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا۔ وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے، اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے۔ تو حضور کو جس جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا، یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس جس زاویے سے تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے، ایسا بیان کرو گے، اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں ہے۔ تو حضور سے والہانہ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست کا دوست ہے، لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے، یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے ہیں، نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک ایک بچہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات۔ دل کے طبی میلان کو محبت کہتے ہیں، اور محبت جب شدت اختیار کرتی ہے تو اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس شدت محبت کا ذکر فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، جو ضروریات دین کا اقرار باللسان بھی کرتے ہیں اور تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں،
پھر ان لوگوں کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دل کو اگر اللہ رسول کی محبت سے معاذ اللہ خالی چھوڑ دیا جائے تو یہ دل ویران ہونے لگتا ہے، دل کے اندر دیگر خواہشات جمع ہونے لگتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو مذہبی لباس میں ہوتے ہیں اور مذہبی تعارف بھی رکھتے ہیں، میری طرح بعض بڑی دستاریں بھی پہنتے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن اگر قلبی رجحان محبت والا نہ ہو تو پھر مذہب کا سرور نہیں ہوتا، بس مذہب کا لباس ہوتا ہے۔ جب تک انسان رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار نہیں کرتا اور اس کے اندر حضور کی محبت کے تعلق سے وابستگی نہیں چھلکتی اور اس کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ والہانہ پن نہیں ہوتا، جذباتی تعلق نہیں ہوتا، یعنی آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ آپ کو یاد بھی آتا ہے، اس کو آپ تحفہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اس سے ملنے کی آپ خواہش بھی رکھتے ہیں، اس کی رضا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا میں جینا چاہتے ہیں، آپ ان چیزوں کو بھی اختیار کرتے ہیں کہ کیا میں ایسا کروں جس سے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو اور میرا اس کے ساتھ وصل بھی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جب تک پوری قلبی وابستگی نہیں ہوتی، جب تک پورا تعلق نہیں ہوتا، جب تک دل پورا جوڑ نہیں جاتا، ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا جو الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم ماں باپ، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک حدیث مشکات شریف میں اسی مضمون کی ایک اور رنگ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کے آیا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ جب تک میرے بتائے ہوئے رستے کے تم تابع نہیں ہو جاتے، یہ مشکات میں موجود ہے، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ پھر آپ کی خواہش بھی وہی بن جائے جو محبوب کی خواہش ہے، پھر آپ کی طلب بھی وہی بن جائے جو محبوب چاہتے ہیں، پھر انسان ماں سوائے محبوب کے نہ کچھ سوچے، نہ کچھ چاہے، نہ کچھ دیکھے، اسے پوری توجہ اس طرف لگ جائے کہ میں نے ہر صورت اپنے محبوب کو راضی کرنا۔ یہ جب اس کی کیفیت بن جاتی ہے تو پھر وہ عشق کا رستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ محبت میں شدت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نا لوگ محبت کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کے مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کی لذت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا تھا اور وہ بار بار اپنے محبوب کی بات کر رہا تھا، تو اس نے سمجھانے والے سے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، یہ لفظوں سے سمجھانے سے اور بتانے سے نہیں آتی۔ آپ ذرا سمجھیے گا، کوئی نہ کسی کو سمجھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ یہ سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہوتی، یہ جب ہو جائے تو پھر سمجھ ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کیونکہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تجھے کنارے سے کیسے پتا چلے گا کہ اندر پانی کتنا کتنا ہے؟ یہ تو اترنا پانی میں، آنا اس گہرائی کو سمجھ آ کر۔ یعنی محبت رسول آپ کوئی ڈکشنری دیکھ لیں، محبت کا کہیں سے کمانا دیکھ لیں، کوئی لغت کی کتاب دیکھ لیں، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ محبت کا عملی رنگ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں، محبت کی وارفتگی، محبت کا پورا شوق دیکھنا ہو، پورا رنگ دیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے شریفہ کو دیکھو۔ اور اگر آپ نے محبت ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی دیکھنی ہو اور محبت ایک خوبصورت انداز میں پوری طرح گندی ہوئی دیکھنی ہو اور کوئی شجر سایہ دار ایسا دیکھنا ہو جس نے پھر محبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا کے شرم و حیا کا کوئی پیکر تیار کیا ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار کریں گے نا، نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشنیں ہیں نا، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، فکری تناؤ ہے، وسوسوں کا غلبہ ہے اور کچی پکی سوچیں ہیں اور یہ کر لوں کہ نہ کروں، قوت ارادے کی کمی ہے،
حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے گا، نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، زندگی نہ کسی کام لگ جاتی، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پا گیا، میرا وجود قیمتی ہو گیا، میری سانسوں میں چونکہ محبوب کی محبت دھڑکتی ہے، لہذا اب یہ میرا وجود بیکار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ ہم جو جلا دیتے ہیں آپ کیوں دبا دیتے ہیں؟ ایک مسلمان درویش ایک ہندو نے پوچھا، تو شیخ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں جواب دوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور بتائیے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں نا ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اندر جلوے ہوتے ہیں ذات محبوب کے، تو سینہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں تو جلا دی جاتی ہیں، تو جو خزانے ہوتے ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں۔ ہم اہل محبت ہیں سائیں، ہر شام بشارت ہوتی ہے، ہر روز مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ ہمارا چونکہ وارفتگی کا رشتہ ہے محبوب کے ساتھ، ہمارے رت جگہ اپنے محبوب سے وابستہ ہیں، ہماری صبح شام حضور پر درود پڑھ کے گزرتی ہیں، تو یہ زبان، یہ وجود، یہ ساری چیزیں قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں۔ ان کے کام جو لگ گئی، پھر بندے کو کوئی اور کام نہیں رہتا۔ پھر انسان جب حضور سے کھل کے پیار کرنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ تو ڈھونڈتا ہے سارا دن، کوئی مجھے حضور کی حدیث ملے، کوئی نبی پاک کی سیرت پر نقطہ ملے، کوئی حضور کی تعریف میں مجھے کوئی نعت ملے، مجھے وہ شخص ملے جس کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنسو ہوں۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ رستے جن رستوں سے محبوب پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنا دے، کوئی حضور کا ذکر پاک کر دے۔ میں بڑا مخالف ہوں نعت خانوں کے پیسے لینے کا، اور میں اپنے انداز میں اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کروں، میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر سناتا ہے نا، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم نہ کبھی اس کے چوکیدار رہ جائیں، مخلص ہو کے ذکر سنائے صحیح، اس کو دکانداری نہ بنائے، کاروبار نہ بنائے، ورنہ ہمارا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کی جاروب کشی کروں، تو ہمیں ہمارے نبی کا ذکر سناتا ہے، تو حضور کی بات کرتا ہے، پھر تو ان رستوں سے پیار۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے نا، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، تو حرم شریف تو سارا ہی متبرک ہے، سارا ہی تبرک والا ہے، لیکن وہ وہاں بھی جب جاتے تھے نا، تو وہ جگہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی ہے، ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں رکتے عبادت کرتے جہاں حضور ٹھہرے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیار ہے اپنے حبیب سے، ہم ان رستوں کے متلاشی ہیں جن رستوں سے وہ ہو گزرے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ او میرے عزیزو، نبی پاک سے محبت ہو جائے تو یہ انسان کو نا ایک شوق دلا دیتی، اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ مقصد حیات آ جاتا ہے، وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی میں بڑا عہدہ نہیں رکھتا، کوئی 100-2000 لوگوں میں جانا نہیں جاتا، لیکن میں بڑا قیمتی ہوں، اپنے محبوب کا غلام جو ہوں، حضور سے پیار جو کرتا ہوں، یہ قیمتی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کئی دفعہ نا کچھ ایک دو جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کی زبان پہ نا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے، وہ جملہ وہ بار بار ادا کرتے ہیں، ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ اس کا تقیہ کلام ہے۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ بار بار بولتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہیں، تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نا اس کا تقیہ کلام ہے۔ صحابہ کا بھی ایک تقیہ کلام تھا، سناؤں آپ کو، ان کا تقیہ کلام تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، حضور ہمارا دل ہماری روح آپ پر قربان۔ ان کا ایک تقیہ کلام تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
دروازے کے درویزہ گر ہے، ان کا یہ تقیہ کلام، وہ جہاں بیٹھتے، جہاں رکتے، جہاں بات کرتے یہی کہتے. اور حضور کے دروازے کا غلام ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے. میں ایک دفعہ نا اپنے شہر سے، خیر اب تو سارے شہر ہی اپنے ہیں، مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا یار اب تو سارے ضلع ہی اپنے ہیں، میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں. اور کسی شاعر نے کہا تھا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. اب تو سارے ضلع ہی اپنے لگتے ہیں، جہاں چلے جائیں وہاں پیار کرنے والے یوں امڈ کے آتے ہیں کہ محسوس ہوتا اپنا ہی ضلع ہے. تو بہرحال میں اپنے شہر سے گزر رہا تھا، میلاد شریف کا موسم بہار تھا، تو ایک نوجوان کے پاس سے میں گزرا تو اس نے نا پھبتی کسی، دور سے آواز نکلنے لگا اوے میلادیو. تو میں نے سن لیا، اب میں نے سن لیا تو پریشان ہو گیا، کنہوں نے تو سن لیا ہے. اب وہ گھبرا گیا، میری طرف دیکھا اس نے، تو میں نے نا اب جب میں نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر مسکرایا، اور میں نے مسکرا کے کہا میں کہ یار کدی ایک باری پھر آکھے نا، ایک باری پھر آکھی. تو کہنے لگا نہیں جی میرا مطلب ہے آپ وہ ہیں جو میلاد پڑھ کے آ رہے ہیں. میں نے کہا یار تو چھوڑ، تو تیرا مطلب جو بھی ہے کدی ایک باری پھر آکھے نا. وہ دیکھا نا لوگ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانی ٹیم کا ہے، یہ فلانا ہے. تو ہمارا تعارف تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کرنے والے، میلاد پڑھنے والے. او میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں ساری محمد محمد پکینے گزر گئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمریں ذکر رسالت مآب میں اس طرح گزاری ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ کبھی تقیہ کلام بن جائے نا حضور کی غلامی والا، نبی پاک کے ذکر والا، حضور علیہ السلام کے تذکر والا، تو پتہ چل جائے کہ یہ نا شوق بن گیا ہے اس شخص کا، یہ نبی پاک کی غلامی پہ ناز کرنے لگا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے. ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا. یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا. یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے. بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے. بکھرنے لگتے لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام. اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں. وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں. اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں. اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں. تو نبی پاک فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا. یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں. نوجوانوں میری آپ سے اپیل ہے، پورا میلاد شریف کا مہینہ آپ نے نہ کوئی اور پوسٹ لگانی ہے، نہ کوئی آپ نے ادھر ادھر کی کسی ویڈیو پہ جانا ہے. بس سارا دن یا حضور کا درود رہے یا نبی پاک کی نعت رہے، یا سیرت کی کوئی بات رہے، یا اخلاق کا کوئی تذکرہ رہے. آؤ نہ یار کچھ وقت کھو نہ جائیں اپنے محبوب کی یادوں میں، چھوڑ نہ دیں کچھ وقت کے لیے دنیا کے سارے جھگڑے، اے سیاست کے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے.
تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، اے تے محبت دا جھگڑا ہے، چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ حضور سب کا جو پیار ہے یہ کوئی چھڑا سکتا کی؟ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ پیار کریں نبی کریم سے، والہانہ پیار کریں۔ آپ کو تھوڑے تھوڑے لوگ تانے دیں گے۔ میں آپ کو بات سنا رہا تھا نا، اس بچے نے مجھے کہا 2-4 دفعہ ملا دی، اور میں نے کہا یار 2-4 دفعہ اور کیا، مجھے مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ تو آپ لطف لینا اس کا، اگر اس پر کوئی تنقید بھی کرے تو اس کا مزہ لے۔ ایک تو پورا مہینہ میلاد پاک کا آپ نے حضور کے تذکروں میں گم رہنا۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، خاص اپیل ہے میری، چھوٹا آدمی ہوں، جس سے آپ ناراض ہیں نا اس سے راضی ہو جائے، اسے کہہ دیں میرے نبی کا میلاد آ گیا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کو فون کریں کہ یار آ جا، مل کے حضور کے ذکر میں چلے، میرے نبی پاک کا میلاد آ گیا۔ حضور بچھڑوں کو ملانے آئے، نبی پاک کے میلاد کا صدقہ دلوں کو صاف کر لیں، ہر کدورت، ہر نفرت، ہر عداوت دل سے نکال پھینکیں، اس لیے کہ کریم رسول کا میلاد آیا ہے۔ نبی پاک کے میلاد سے پہلے نا بیٹیوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، جس گھر میں بہو ہے وہ تھوڑی اور نرمی کریں، اگرچہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لہجے میں بہت زیادہ اخلاق لائیں، لیکن ہم نا تھوڑا تھوڑا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ایک فتویٰ ہمارا بیٹی کے حق میں ہے۔ بیٹی کے میکے سے شکایت، سسرال سے شکایت آتی ہے کہ اس کو تو گھر کے کام کاج نہیں کرنے آتے، تو بیٹی کا باپ اور ماں کہتے ہیں بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے دیں کچھ دیر کے لیے، کہ اسے اگر گھر کے کام نہیں کرنے آتے تو بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ نبی پاک نے بیٹیوں پر شفقت کی ہے، شفقت کریں۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا، ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے۔ اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا، کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ مانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ اور میں ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للہد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی، چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہے، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے۔ انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ ورنہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کنسل تیرا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے، لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔ یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا، گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔
نبی پاک فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر پوچھا جائے گا، لوگ جہاد کرنے جائیں گے، کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو، ایک تبع تابعی ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں، میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دیں، تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک، کرتا دیا. فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے، اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح. تو حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے، اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دے گی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے. جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا. تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا کراتی ہے، اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے خو میری اماں نو آکھیا ہے، پر وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، آؤ دیکھتا ہے نا تاؤ دیکھتا ہے. یہ بھی ایموشنل کرنا ہے، کر لیتے ہیں لوگ. بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے، تو وہ سارے بچے کہنا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا، تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ، ابا جی کو میں بات کروں، اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے. اب بات کو سمجھ لیں، یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ ہی جاتا ہے. وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے، تو ہو تو پیار میں رہا ہے نا، پیار میں ہو رہا ہے نا. سمجھ لیں میری بات کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے، اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے. کہتے میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بحث الگ ہے، سیانہ بندہ مالدار وزادار قبیلے والا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا، سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے.
اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا، ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے، کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے۔ اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا۔ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی، یا ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات، 3 دن ہو گئے، مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی ہیں، اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں، لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی، برداشت کی، اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے۔ ماں کہنے لگی وہ کیا؟ حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا، روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے، تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔ ماں سن تیری کتنی جانیں ہیں؟ اماں کہنے لگی 1۔ تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا۔ یہ لفظ کہتے حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے، لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا، جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا۔ حضرت سعد چلے گئے، شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیوی نے کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کوئی شے اتر گئی ہے، کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، اور کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا۔ آپ سمجھے اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والو تم بیوقوف ہو۔ اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے، اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ یہ معیار ایمان ہے، قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے۔ اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیثی ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیثی ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے۔ نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے، وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر، حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور علی نور ہی ہو گئی ہے، حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما اکملک۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتنے مہر علی تے کتنے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتنے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو، لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے، حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے،
کہ حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فوراً چادر اتاری کہ عبد الرحمن لے لو، دے کے حضور چلے گئے۔ صحابہ گرد اکٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے قبول کر لی تھی تو تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا؟ پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی۔ اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر میں کسی بات پہ رو پڑے، کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے، جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا۔ تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانے کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کے رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اس میں منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے، تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا ایتے محل چڑھایا سکائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ اور اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تپے سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی، واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا۔ اور تجھے تو صبح شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے تھے۔ یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا
یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں. یہ نبی پاک، اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی. بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے. حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے. میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے. حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے راستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا. حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا. عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا. دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کا او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے. اصلہ نال جے اصلہ نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو. اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے؟ قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک. میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائے رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے. وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے. تیری قبر میں بھی نبی پاک. اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے. تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تو کب کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتانا تو کب کب نبی پاک کے ساتھ؟ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں، لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو. لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں، آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں، ان کو سمجھائیں. میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں. تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے. ساری رات محبوب نے کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دردے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے. اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھل کے مناؤ. رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں، بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے. اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، کب تک کا تجھے کیا بتائیں. اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا. سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے. لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا. یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا. دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا. مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے، یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا. لیکن بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے. حضرت علی فرماتے ہیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا. یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی. اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا. تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے،
تو کہاں اڑ گیا ہے؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت لے جائیں، یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی، اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا امت تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں میں جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی بھی پلاٹ مانگ لی ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسول ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتہ تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتہ؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا، آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے دیں۔ یہ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے او بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ؟ او کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا۔ میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ مانگ لو، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ، نہ بحث میں الجھ آ، طلب کر مانگ۔ مانگا پھر بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یہ جو حضور سے ہم پیار کرتے ہیں نا، اور یہ جو نبی پاک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، یہ صرف شرعی ضرورت نہیں، شرعی ضرورت تو ہے ہی نا، کہ حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں بنو گے جتنی دیر تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو، یہ شرعی ضرورت تو ہے ہی، لیکن نبی پاک سے محبت کرنا یہ ہماری عقلی ضرورت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال دولت سے اور اس کے سب دوستوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ جب تک دل میں رسول اللہ کی محبت باقی سب محبت سے بڑھ کر نہ ہو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار اور دولت سے لگاؤ رکھتا ہے، مگر اصل مومن وہی ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی ساری چاہتے، سارے فیصلے اور پوری زندگی رسول اللہ کی محبت اور اطاعت کے تابع ہونی چاہیے۔
एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, मैं आपसे अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं, अपने माँ बाप से भी ज्यादा करता हूं। बस एक गम यह है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुरान में यह आयत नाजिल फरमाई कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वही लोग नबियों, सिद्दीकिन, शुहदा और सालिहीन के साथ जन्नत में होंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं सिवाय अपनी जान के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फिर हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, अब मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उमर, तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। भाइयों, देखो मोहब्बत का वह दर्जा कि सहाबी अपनी जान से भी ज्यादा रसूलुल्लाह को चाहते हैं। यह मोहब्बत ही उनकी जिंदगी का मकसद थी। आज हमारी हालत यह है कि हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर हमारी जिंदगी उस दावे की तस्दीक नहीं करती। हमारी नमाजों में सुस्ती है, हमारी जुबान पर झूठ है, हमारे कारोबार में धोखा है, हमारे रिश्तों में खुदगर्जी है। अगर मोहब्बत सच्ची होती तो हमारी हर बात और हर अमल सुन्नत के रंग में ढला हुआ होता। दोस्तों, मोहब्बत का मतलब सिर्फ यह नहीं कि महफिल में नात पढ़ ली या महबूब का नाम लेकर रो लिया। मोहब्बत का मतलब यह है कि दिन रात की जिंदगी, खड़े होने बैठने का अंदाज, खाने पीने का तरीका, आपस में सलूक, कारोबार, घर का माहौल, सब सुन्नत के मुताबिक हो। यही असल ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वह चिराग है जो दिल को रोशन करता है। जिस दिल में यह चिराग जल जाए वहां अंधेरा बाकी नहीं रहता। जब दिल में मोहब्बत भर जाती है तो फिर इंसान की आंख से आंसू निकलते हैं, उसके लब्बों पर दरूद आता है, उसके हाथों से खैर बंटता है और उसके कदमों से बरकत फैलती है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, हमारे घर में बरकत हो, हमारी रोजी हलाल और पाक हो, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ढाल लें। भाइयों, जरा सोचो, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसकी हर बात आपको प्यारी लगती है। अगर नबी की मोहब्बत सच्ची है तो उनकी सुन्नत भी प्यारी लगेगी। चाहे दाढ़ी रखना हो, चाहे नमाज की पाबंदी करना हो, चाहे घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना हो, चाहे गरीबों की मदद करना हो, सब आपके लिए खुशी का जरिया बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उसके साथ उठाया जाएगा जिससे वह मोहब्बत करता है। सोचो, अगर हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह से है तो हमारी महशर की मंजिल भी उन्हीं के साथ होगी, और अगर हमारी मोहब्बत दुनिया और गुनाहों से है तो इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा। इसलिए भाइयों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। देखो कि हमारे दिलों की मोहब्बत किस ओर है। क्या हमारी मोहब्बत सिर्फ दौलत, शोहरत और हवस तक सीमित है, या हमारी मोहब्बत का मरकज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असली मोमिन वही है जिसका दिल रसूलुल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो और जिसका अमल सुन्नत से रोशन हो। जब तक यह मोहब्बत नहीं, ईमान अधूरा है, और जब यह मोहब्बत हासिल हो जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसकी सोच, उसका चाल चलन, उसका कारोबार सब इस्लाम के नूर से चमक उठता है।